بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان ایم ایس اطہر قریشی اور آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام بعنوان آپ کے سامنے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سے گزارش کروں گا جو کمزور دل اور باضمیر افراد ہیں وہ آج پروگرام میرا نہ دیکھیں۔ لائف تھیٹر کی ہولناکیاں اور رونگٹے کھڑی کر دینے والی داستان آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بحیثیت پاکستانی اور امت مسلمہ کے اندر ایک منفرد مقام رکھتے ہیں پاکستانی قوم، اور جو کچھ بھی پاکستانی قوم سن 1940 سے لے کر 40 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سن 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی، اور جب اس قوم نے قرارداد پاکستان کی حامی بھر لی تو پاکستان کہلانے لگے، اور آج 1 فروری 2022 ہے، تو آپ کیلکولیٹ کر لیں کتنا عرصہ گزر گیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا نظریے کی بنیاد کے اوپر، اسلامی نظریے کی بنیاد کے اوپر، لیکن اس جو قوانین جو موروث عمل میں آئے، اسلامی قوانین، اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا وہ 1973 کے اندر۔ اچھا، لائف شو تھیٹر کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اقوام عالم کے اندر جو مسلم امہ کے لیڈر بنتے ہیں، جو قومیں جو مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہے، وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے اور وہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے ایک دوست ملک جو کہ ترکی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آل سعود کے سعودی عرب پہ قبضہ کرنے سے پہلے سعودی عرب کے اندر ترکوں کی حکومت تھی، اور اب بھی جو ترک قوم ہے ان کا جو قومی جانور ہے نا، قومی جانور، وہ ہے بھیڑیا، وولف، جو کہ سب سے زیادہ وفادار بھی ہے، اور ایک بات اس کی خاص خصلت یہ ہے اس بھیڑیے کی، صحیح ہے، کہ جناب علی وہ بھیڑیا جو ہے وہ کبھی بھی اپنی جو اس کی نسل چلتی ہے نا، صرف ایک مادہ سے چلتی ہے، وہ کبھی بھی دوسری مادہ کو ٹچ نہیں کرتا۔ اب آپ آئیے، ہمارے یہاں جو ہمارا قومی جانور ہے اس کا حساب کتاب وہی ہے جو ہمارے ادارے کر رہے ہیں، وہ اپنے سے کم تر کے اوپر ہمیشہ جو ہے قابض رہتا ہے اور کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ناظرین، میں جو اس تھیٹر کی بات کر رہا ہوں، اس تھیٹر کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا اور اس کی ہولناکیاں آپ کو میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں 2-3 چیزیں اور تجزیہ کر لوں اور آپ کو بتا دوں، چھوٹے چھوٹے مختصر سی بات، کہ آپ دیکھیے کہ جب اقوام مسلم کے اوپر کہیں بھی شب و خون مارا جاتا ہے، مثال کے طور پر بوسنیا لے لیں، چشتیاں لے لیں، یمن لے لیں، سیریا لے لیں، شام لے لیں، ان ممالک کے اندر جو بھی یہود و نصارہ نے جب بھی ان کے اوپر مظالم ڈھانے کی کوشش کی، تو سب سے زیادہ اور سخت اور بلند ترین آواز اور اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ترکی سب سے پہلے، سب سے آگے، سب سے اول رہا۔ حالانکہ سعودی عرب مسلمانوں کی اساس ہے، مسلمانوں کا مرکز اور محور ہے، کعبۃ اللہ ہمارا وہاں موجود ہے، اور انشاءاللہ ابھی بتاتا چلوں، آئندہ چند دنوں کے اندر میں کعبۃ اللہ کے اوپر ایک آپ کو ویڈیو شیئر کروں گا جس میں کعبۃ اللہ کی نوادرات کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ تو ناظرین، اب ہمارا جو مرکز اور محور ہے ایمان کا، وہ اللہ کا گھر اور اس کے محبوب کا گھر، روضہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم۔ اب ہم یہ کہتے ہیں جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے وہ سب اس کو فالوور کرتے ہیں، خاص طور سے ہمارے یہاں پاکستان میں بہت دینی طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں سعودی عرب میں جو ہو گیا وہ صحیح ہے، سعودی عرب میں چاند ہو گیا، 5 گھنٹے کا فرق ہے، کوئی بات نہیں، وہاں چاند ہو گیا، یہاں پہ عید ہوگی،
سمجھے نا. تو سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں. اب اس وقت سعودی عرب میں کیا ہونے جا رہا ہے, تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سعودی عرب جس طرح سے وہاں اسلام آنے سے پہلے کے معاملات تھے, حدیث کے مطابق وہ اسی طرح دوبارہ لوٹ کے جا رہے ہیں. تو اب سعودی عرب میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے, تو کیا پاکستان میں بھی وہی کچھ ہوگا؟ جگہ جگہ جناب علی وہ کیا نام سے نائٹ کلب کھلیں گے, بارز کھلیں گے. وہاں تو بارز کو کھول دیا, انہوں نے اجازت دے دی جناب علی, اور وہاں پہ کیسینو کھول دیا, انہوں نے اجازت دے دی, کھیلو آؤ سب کچھ کرو. تو کیا پاکستان میں بھی یہی ہوگا سعودی عرب کے حوالے سے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگ اس وقت برسر اقتدار ہیں, ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے یہاں. آئیے اب ہم بات کرتے ہیں. لیکن دنیا بھر کے اندر جو اسلامی ممالک جو اسلام کی مسلمانوں پر کہیں بھی ذاتی و ظلم ہوتا ہے تو وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں, پاکستان بھی اس میں اپنی آواز اٹھاتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو لائیو تھیٹر چل رہا ہے, اور لائیو تھیٹر جناب علی میں اس کو کہہ رہا ہوں جو پاکستان کی اسمبلی ہے. اب آپ دیکھیے تھیٹر کے اندر بڑے بڑے کھیل تماشے کیے جاتے ہیں, بڑے ڈرامے ہوتے ہیں. کبھی جناب علی ان ڈراموں کے اندر رونا ہوتا ہے, کبھی گانا ہوتا ہے, کبھی ہنسنا ہوتا ہے, کبھی جناب علی ہلڑ بازی ہو رہی ہوتی ہے. جو کچھ آپ لائیو تھیٹر میں دیکھتے ہیں, اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کر لیں کہ جو ہماری اس وقت کی جو نیشنل اسمبلی ہے, نیشنل اسمبلی کیا لائیو تھیٹر کا کردار ادا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو ڈائریکٹر کہہ رہا ہے وہی کچھ ہو رہا ہے, جو پروڈیوسر کہہ رہا ہے وہی وہاں پہ گیم چل رہا ہے. اب آپ یہ بتائیے, پروڈیوسر بھی ہے اس کے اندر, جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں, جو پروڈیوسر ہے اس نے ان کو سب کچھ بنا کے دے دیا. اب ڈائریکٹر کی ہدایت کی روشنی میں کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, مائک بند کر دو, اٹھا کے باہر پھینک دو, نکال دو, مار دو, پیٹ دو, کاٹ دو, بل کو پھاڑ کے پھینک دو, جناب علی جلا دو, گھیراؤ کر لو, جناب علی اسپیکر کا گھیراؤ ہو گیا. تو یہ سب کچھ جو تھیٹر, جو لائیو تھیٹر چل رہا ہے, اس کی ہولناکیاں اس حوالے سے ہے کہ ایک مسلم قوم, مسلم امہ, ایک مسلم ملک جس کی بنیادی نظریہ اسلام پر بنی, اس میں وہ قوانین پاس کیے جا رہے ہیں اس لائیو تھیٹر کے اندر کہ جو قوانین اسلام کے سرن خلاف ہے, اسلامی تعلیمات کے سرن منافی ہیں, ان سے ٹکراؤ رکھتے ہیں. یہ سارے قوانین اس کے اندر پاس کیے جا رہے ہیں. اور جو باضمیر لوگ ہیں, حقیقت مانیے, میں کچھ چند لوگوں کو نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں سے جانتا ہوں, کہتے ہیں خدا کے واسطے یار ہمیں اسمبلی کا اجلاس مت دکھاؤ, ہمیں ٹی وی پر شام کو ٹاک شو نہیں دیکھنے, کیونکہ وہ ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں جیسے ڈراموں کے اندر, فلموں کے اندر دکھایا جاتا ہے. جناب علی اس نے اس کو مار دیا, وہ گنڈا سے لے کے چلے آئے. جناب علی جو کلچر ہمارے یہاں پیش کیا گیا نا پچھلے 25 30 40 سالوں کے اندر, وہی کچھ اسمبلی کے اندر آ رہا ہے. ایک سے ایک بڑھ کر لفاظی کرنے والا, جوش اور جذبہ دکھانے والا کہ میرے قائد کو اگر تم نے کچھ کہا تو میں ٹانگیں چیر دوں گا, میرے قائد کو اگر آپ نے کچھ کہا تو میں آپ کو جناب علی روڈ پہ گھسیٹوں گا, اگر میری جماعت کے متعلق آپ کو کچھ کہا تو میں آپ کو الٹا لٹکا دوں گا. یہ سارے کھیل تماشے ڈرامے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ اس ملک کی اعلیٰ ایوان کے اندر ہوتے ہیں کہ جس اعلیٰ ایوان کو امت مسلمہ کے لیے بہت کچھ کرنا ہے, ابھی باقی ہے. جہاں بہت کچھ امت مسلمہ کے لیے ہمیں کرنا تھا, اس ایوان کو مچھلی مارکیٹ پچھلے 30-35 سالوں سے بنایا ہوا ہے, اور 40 سالوں سے بھی زیادہ, بلکہ جب سے پاکستان بنا یہی صورتحال ہے. اور خاص طور سے اس 3.5 سال 4 سال کے عرصے کے اندر اس کو بالکل اس اسمبلی کو ننگا ناچ کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے. ننگا ناچ سے میری مراد یہ کہ جو کچھ بھی یہاں پر غلاظت, جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دست گریبان ہوتے ہیں, ایسا ایوانوں میں کہیں بھی نہیں ہوتا نظر آیا. ناظرین, یہ وہ ہمارا لائیو تھیٹر ہے جس کی وجہ سے ہماری پوری قوم, مسلم قوم, پاکستانی قوم اپنا سر جھکا کے بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے پڑوسی ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی اور بربریت ہو رہی ہے. پہلے صرف کشمیر تھا, اب انڈیا کے اندر بھی جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, جو دیہات ہیں, میرے پاس 2-3 کلپس آئے ہیں ابھی پچھلے دنوں, وہاں پر RSR کے گنڈوں نے پورے گاؤں خالی کرا دیے, لوگوں کو قتل کر دیا, غارت کر دیا, عورتوں کو, بچوں کو اٹھا کے لے گئے, بچیوں کو اور جوانوں کو شہید کر دیا ہے. تو ہم کیا ہیں, ہم آپ دیکھتے آ رہے نا بڑی دیر سے
میں نے آج پیچھے جو بیک گراؤنڈ لگایا ہے نا اس کا بھی خاص مقصد تھا. بڑی دیر سے آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, وہ دیکھیے قلابازیاں کھا رہا ہے کبوتر, الٹی قلابازیاں کھا رہا ہے. تو یہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے یہ یوٹن ماسٹر ہے, الٹی قلابازیاں کھاتی چلی جا رہی ہے. پہلے دن سے احتساب کی بات کری, احتساب کے اوپر جناب علی جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کچھ آپ کے سامنے, میں اگلے پروگرام میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عدالتی نظام کے اوپر. آپ یہ دیکھیے کسی کو بھی سزا نہیں دے سکے. سب سے بڑی بات یہ کہ نیب نے 8 مہینے سے ایک شخص کو 34 سالہ پرانے مقدمے کے اندر گرفتار کر کے رکھا, اس کو جیل کے اندر رکھا, اور کوئی وہ معمولی شخصیت نہیں تھی. پاکستانی میڈیا کی ریڑھ کی ہڈی کہہ سکتے ہیں, میر شکیل الرحمان, ان کو جناب اب عدالت نے بری کر دیا. کوئی بھی الزام ان کے اوپر ثابت نہیں ہو سکا. 8 مہینے اس شخص کو جیل میں رکھا, ان کو انڈر پریشر رکھا, پورے ان کے چینل کو انڈر پریشر رکھا. یہ موجودہ حکومت کا کارنامہ ہے. اور الٹی قلابازیاں اس طرح کھا رہے ہیں, جو کچھ کہا تھا بار بار تھوکتے اور چاٹتے ہیں, اور اس کبوتر کی طرح الٹی قلابازی کھا جاتے ہیں, یوٹن مارتے رہتے ہیں. تو آج میں نے ڈھونڈ ٹٹول کے مجھے یہ مل گیا تھا کلپ, تو میں نے کہا آج عوام کو دکھاؤں کہ آپ کا پرائم منسٹر, آپ کا موجودہ وزیر اعظم اس طرح سے یہ لکھا کبوتر کی طرح سے الٹی قلابازیاں کہتا ہے, کہتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے, اور ہو کچھ جاتا ہے. کیونکہ جو اس کے ہواری ہے, جو اس کے ساتھی ہے, جو اس کا ساتھ دینے والے, وہ پراپرلی اس کا ساتھ نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ کہ وہ کچھ کرنے کے قابل تھا ہی نہیں. اس کو زبردستی ہمارے اداروں نے جناب علی ہم پر مسلط کرا دیا, کیونکہ یہ ادارے خود نااہل اور ناکارہ ہیں. یہ ایک مسلم امہ کی فورس ہے جس کے یہ سپہ سالار ہیں. ایک مسلم امہ کے سپہ سالار وہ ہوا کرتے تھے کہ جناب علی افغانستان سے لے کے سمرقند اور بخارا تک انہوں نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے تھے. ایک ہماری فوج ہے جو اربوں روپوں کا جس کے اوپر سالانہ بجٹ خرچ ہوتا ہے, لیکن 1 انچ پاکستان کی جناب علی کبھی بھی انہوں نے جو ہے ٹھیک ہے محفوظ ہے پاکستان, یہ ہم مانتے, لیکن 1 انچ کا بھی انہوں نے اپنی سرحد کے اندر اس 73 سالوں میں اضافہ نہیں کیا. ہاں, ایک پاکستان کا حصہ ان کی وجہ سے علیحدہ ہو گیا, کٹ گیا, اور اس پاکستان کو بھی بار بار باؤنڈری جناب علی سکڑتی جا رہی ہے. اور کتنی سکڑے گی ہمیں اس بات کا پتہ نہیں, لیکن میں نے جو آپ کو بتانا تھا, یہ ہول ناکیہ ہے جو اسلامک امہ ہے, جو اسلامک قوم ہے, جو اسلامک اپنے آپ کو کہتے ہیں جی پاکستان کے سربراہ اسلامک امہ کے سب سے اہم ستون اہم شخص ہیں, وہ اس کبوتر کی طرح قلابازیاں الٹی کھاتے چلے جا رہے ہیں. اور کشمیر بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا, اور پاکستان کے کچھ حصے بھی چلے گئے, ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا ہے. بہت جلد آپ کے سامنے وہ پکچر بھی آ جائے گی. جس دن میرے پاس حقائق آ گئے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ سرحدیں کتنی سکڑ چکی ہیں ہماری, اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم صرف یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ جناب علی زندہ قوم, مسلم قوم, ایک قوم, مسلم قوم, اور ایک ہو حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے سائڈ سے لے کے بس آگے کا جملہ نہیں کہتا میں, کیونکہ خاص گھر کا لفظ آنا ہی بیکار ہے, وہ تو ہو ہی نہیں پا رہا یہاں پر. تو آج ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے دنیا کے اندر تمام اسلامی چھوٹے ممالک کی, جو کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت ہے, یہ ایٹمی پارلیمنٹ ہے. اس ایٹمی پارلیمنٹ کے اندر یہ سارے پارلیمنٹیرین اس کبوتر کی طرح الٹی قلابازیاں کھا رہے ہیں, ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور کچھ نہیں ہو رہا. یہ 4 سال جو ہے یہ ضائع کر دیے پاکستان کی, بلکہ ضائع نہیں کیا, پاکستان کو انتہائی گہری دلدل میں دھکیلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے موجودہ حکومت کے سربراہ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی زبان میں رکھے, پاکستانیوں کو اپنی زبان میں رکھے, اور ہمیں صحیح معنی میں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. ہمارے نوجوان جو پاکستان کی سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں, جو فضائیہ پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں, جو سمندریہ کے اندر ہماری حفاظت کر رہے ہیں, ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جذبہ قائم رکھے. پاکستان انہی کے جذبے اور عوام کی محبت کی وجہ سے قائم ہے, اور اللہ اور اس کے حبیب کی نصرت ہمارے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطیہ خداوندی ہمیں دیا تھا, انشاءاللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک قائم رہے گا, لیکن موجودہ حکومت نے اس کو ختم کرنے میں کسی بھی کسر نہیں چھوڑی. پاکستان زندہ باد.